بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ کے درخت تیار ہو گئے، یعنی پہلے آپ نے اس کشتی کو بنانے کے لیے باقاعدہ درخت لگائے، اور 100 برس کے بعد وہ درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑی سے کشتی بنائی۔ وہ کشتی کتنی بڑی تھی؟ 80 گز چوڑی اور 50 گز لمبی تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے تھے۔ نچلے درجے میں پرندے درندے وغیرہ، درمیانی طبقے میں چوپایا وغیرہ جانور، تیسرے طبقے میں خود اور کل مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح آپ نے ایک شاندار کشتی بنائی۔ 100 برس کی مدت میں تاریخی کشتی بن کر تیار ہو گئی، جو آپ کی اور کئی مومنون کی محنت کا نتیجہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے کشتی بنائی۔ جب آپ نے کشتی بنانے میں مصروف تھے اور آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی، کوئی کہتا تھا نوح آپ کیا بن گئے ہو، یعنی اب لکڑی کا کام کرنے لگے ہو، لہٰذا پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح تم خشک زمین میں کشتی کیوں بنا رہے ہو، یعنی وہاں پانی نہیں تھا۔ اور کوئی کہتا کہ تمہاری عقل ماری گئی ہے، معاذ اللہ۔ غرض طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور قسم قسم کے طعنے بازیاں اور بدزبانیاں کرتے رہتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں یہ فرماتے تھے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، لیکن جب اللہ کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو کیا کرو گے؟ تو آپ نے کشتی میں پرندے درندے اور قسم قسم کے اشرف الارض ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر دیا۔ خود آپ کی اور آپ کے تینوں فرزند یعنی عاد، سام اور یاکس، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد اور عورت، کل 80 افراد اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور ایک آپ کی بیوی وائلہ تھی جو کافر تھی، اور آپ کا ایک لڑکا بھی تھا جس کا نام کنان تھا۔ یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا اور ان دونوں کو کہا کہ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا اور ان دونوں نے کہا کہ آپ ہم کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا ہم اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا تمام قوم طوفان میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودھی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی تمام اولاد روح زمین میں پھیل کر آباد ہو گئی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی دیا گیا، یعنی انسانوں کا دوسرا باپ۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے، اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری اس قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں اور اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہ ہوا، تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے، اور تم ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ اور نوح کشتی بناتے رہے اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جب ان کے پاس سے گزرے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو۔ عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور کیسے ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 200 سال پہلے وحی کی گئی تھی کہ آپ کی قوم کو طوفان میں غرق کیا جائے گا۔ طوفان آنے کی نشانی بیان کی گئی تھی کہ آپ کے گھر کے تندور سے پانی آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر ایک دن آپ کے تندور سے ایک صبح پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آپ نے اس کشتی پر جانوروں انسانوں کو سوار کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایسی زوردار بارش برسنا شروع ہوئی جو مسلسل 40 دن اور 40 راتیں تیز بارش برسنے لگی، اور زمین بھی جا بجا شق ہو گئی اور زمین سے بھی چشمے بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانی سے ایک ایسا طوفان آیا کہ 40 گز اونچے پہاڑ کی چوٹیاں بھی ڈوب گئیں۔ یہ ایسا ایک طوفان تھا بلکہ سمندر کے ذریعے نہیں بلکہ آسمان سے بارش کے ذریعے اور زمین سے نکلنے والے پانی کے ذریعے آیا تھا۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا اور تندور ابلنے لگا تو ہم نے کہا ہر جنس میں سے نر اور مادے کا ایک ایک جوڑا جن میں عذاب کی
پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، ان کے سوا اپنے گھر والوں اور اہل ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی طوفانی موجوں کی تھپیڑوں سے ٹکراتی چلی گئی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ جودھی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، ذرا غور سے سنیے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اس پر سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا خدا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کی تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتے رہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزرے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے اور طواف بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودھی پہاڑ پر ٹھہر گئی، جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کے دن یہ کشتی جودھی پہاڑ پر ٹھہری، چنانچہ ان تمام انسانوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا تھا، یعنی عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 ہیں۔ کیونکہ اس کشتی میں کل 80 افراد تھے، اس لیے اس بستی کا نام سمانین رکھا گیا۔ قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے کہ ظالموں کے لیے دوری ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔